الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے تاجدار، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام دار نذرانہ پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وآتم برہان وعظم شان کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم نشور دستگیر جہاں غم ساری جماں سید سربراں
حامی بے کساں قائد الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار طاہر میں بعد میں درود پاک سلام عرض کرنے کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان المبارک کا کے ادب سمجھنے، انہیں بجا لانے اور احترام کے ساتھ صحت و تندرستی کے حالت میں اس عظیم مہینے کو رخصت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں خالق کائنات نے ماہ رمضان المبارک کے آداب اور اس کے احترام میں سے جو سب سے بڑا امر ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، اس مہینے کو گواہ بن جائے، اس مہینے کے پاس حاضر ہو جائے، اس مہینے کی آمد کے وقت تم میں سے جو شخص بھی زندہ ہے، حالت ایمان میں ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، فَلْيَصُمْهُ، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس مہینے کے اندر نیت صوم سے، روزے کی نیت سے سارا دن کھانا پینا اور اجماع کیے بغیر گزار دے۔ تو خالق کائنات نے اس مہینے کا یہ ادب اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کافی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تفصیل کو جو آپ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمائی، روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ نبی کریم نے شعبان کی آخری مہینے میں، شعبان کی آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو نبی کریم نے اس خطبے کے اندر رمضان المبارک کا تعارف اپنی امت کو کروایا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے مزید شوق پیدا ہو جائے کہ کتنی برکتیں اور سعادتیں اور پرکافیت لمحات ہمیں میسر آ رہے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو بندگی کا حق ہے اور انہیں مشغول اور مصروفیت رہنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہو۔ یوں نہیں وہ مہینہ شروع ہو جاتا تو ایک کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہونا پائے، بلکہ اس کی ساری سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے پہلے ہی امت کے فرد کو کمر بستہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے آداب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تفصیل کی روشنی میں وہ پورے کا پورا مہینہ گزار دے، تاکہ اس کے مہینے کے صحیح اجر و ثواب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب انسان پورا مہینہ جس طرح رب کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتایا ہے، اس طرح انسان پورے مہینے کے ساتھ اس مہینے کو گزار دے تو اس کے اندر جتنا اجر و ثواب ملے گا، انسان اجر و ثواب حاصل کر سکے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک کی آمد سے قبل خطبہ دیا، اس سے آپ کے انداز تبلیغ کی ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اگر رمضان المبارک کا روزے کی حالت میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے تو یقیناً بہت مفید ہوتا، اور بہت سی ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حالت روزہ میں پھر ارشاد فرمائی، بلکہ خصوصیات کے ساتھ اس خطبے کو رمضان شریف کے مقدم کیا۔ اس سے یہی ایک تو یہ ہے کہ امت کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی گھڑی میں سے اس وقت میں جو زرخیز ہے اس پر امت کے لیے پہلے ہی مطلع ہو جائے، پہلے ہی وسیع کیا جائے، پتہ چل جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ امت اس بات کو اپنا لے کہ کسی بھی اہم وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کا جو تعارف ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس وقت کے آنے کے لیے تیاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر تیاری اور شو کے وہ بہت بڑا مہمان اچانک آ جائے، اس کے لیے پہلے تیاری ہو، ذوق و شوق پیدا ہو چکا ہو، اور پھر حالت انتظار ہو۔ انتظار کے لمحات میں جب وہ مہمان آئے تو پھر نبی کریم رؤوف رحیم نے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ جس طرح ایک مثال دے دوں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی نے مہمان آنا ہوتا ہے، کوئی خصوصی مہمان آنا ہوتا ہے، جو اچھا مہمان، عمدہ اعلیٰ مہمان نے آنا ہے، پہلے ہمیں وہ بتاتا ہے کہ جناب آج میں نے آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا انتظام کرتی ہیں، سجاتی ہیں، مکان کو بھی اچھی طرح خوبصورت بناتی ہیں، صفائی کرنے والی ہوتی ہے، صفائی کرتے ہیں، اور اس سے آنے سے پہلے اس کے کھانے کا بندوبست انتظار کرتے ہیں، پکا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب بھی مہمان آ رہا ہے، اب بھی مہمان آ رہا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مہمان آتا ہے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مہینہ یہ ایمان مسلمانوں کے لیے مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اب یہ مہمان آ رہا ہے تو مہمان آنے سے پہلے نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو عملی طور پر بھی آپ نے خطبات میں وقت کی قیمت و قدر کے بارے میں بہت زیادہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا نہ چاہیے، خواہ وہ لیلۃ القدر کی شب کا لمحہ نہ ہے، خواہ وہ رمضان المبارک کی رات کا حصہ نہ ہے، متعلقاً تمہاری زندگی کے جو بھی دن ہے اس کے اندر تم صحت و عافیت کے ساتھ موجود ہو۔ اگر تم سوچو تو ہر رات ہی قدر کی رات ہے، ہر دن ہی ایک ایسا دن ہے جس کی قیمت ہمارے خیال میں نہیں آ سکتی۔ اس سے پوری امت کے اندر وقت کو صحیح مصروف کا اندر خرچ کرنے کا ایک سلیقہ آ جائے، اور کاہلی، سستی اور بغیر مقصدیت کے دن گزرنے سے لوگ احتجاج کریں۔ اس واسطے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر و قیمت اور اہم واقعات آنے سے پہلے اس قسم کے خطبات ارشاد فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحت کا قبل سقامی کا، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی انسان صحت مند ہے اور بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ یعنی بیماری کا وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے تو وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اپنی تندرستی اور صحت کو جو ایام ہے اس کو غنیمت جانو۔ جب بیماری آ جائے گی تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ صحت کے دنوں کی قیمت کتنی ہے۔ جب تمہارا جی چاہے گا کہ میں سجدہ کروں مگر طاقت نہیں ہوگی، اور تم سر جھکا سکو، جب جی کرے گا کہ میں راتوں کو قیام کروں، رکوع کروں، مگر اتنی توفیق نہیں ہوگی تم ایک رات بھی کھڑے ہو سکو۔ اس واسطے یہ فرمایا کہ اپنی صحت کے جو دن ہیں اس کو مرض کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، انہیں قیمتی سمجھو، اور انہیں ایک ایسی قیمتی سرمایہ سمجھو جس کی قدر و قیمت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شباب کا قبل حرام کا، اپنے شباب کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو یہ شباب والی طاقت نہیں رہے گی، لہذا اب وقت ہے کہ اس کو عبادت میں خرچ کر لو۔ آج اس کو عظیم سمجھو، اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے
دوسرے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو اور اس وقت کو صحیح مصروف میں استعمال کرو۔ تیسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا وعدہ کا قبل موتی کا، اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب موت آ جائے تو پہلی زندگی کے یہ لمحات جو آج ہم دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال بغیر کسی مقصد کے گزار دیتے ہیں، جب موت آ جائے گی تو ایک سیکنڈ بھی ہمیں ضائع نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ہماری موت، میرے دنوں کی قیمت کیا ہے، مہینوں کی قیمت کیا ہے، ہفتوں کی قیمت کیا ہے، راتوں کی قیمت کیا تھی۔ لہذا یہ نبی کریم کی طرف سے تنبیہ کی گئی، سبق پڑھایا گیا کہ اپنے اوقات کو قیمتی جانو۔ تمہارے کچھ ایسے وقت آنے والا ہے جن کی آنے سے پہلے تم کو وہ پہلی نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی، یعنی جو پہلی نعمتیں مل چکی ہیں اب دوبارہ وہ نعمتیں تجھے ملے گی نہیں۔ چوتھے نمبر پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فارغہ کا قبل شغلہ کا، یعنی فارغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی پانچویں نمبر پہ رسول نبی پاک نے ارشاد فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ جب فقر آ جائے گا مال پاس نہیں رہے گا، بھوک گرمی آ جائے گی پاس کچھ نہیں رہے گا، ہر طرف بھوک اور ناداری کے سائے آ جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ مال اور دولت سے کس طرح انسان نیکی کما سکتا تھا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو چیزیں اپنی امت کے فرد کو بیداری کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی غفلت میں دن نہ گزارو، کبھی بھی اس کو انجم نہ سمجھو کہ ہماری زندگی کے بہت سال ابھی باقی ہیں، بہت سارا وقت ہے، ابھی تو میری زندگی میں کئی رمضان آئیں گے، ابھی تو میری زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو میں کئی قدر کی راتوں کو پا سکوں گا، ابھی تو میری بخشش کے کئی مواقع ہوں گے۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب جس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو رمضان اور بھی آئیں گے اور رمضان آئیں گے پھر روزے رکھ لیں گے، ابھی میرے پاس صحت نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ موت کب آ جاتی ہے۔ آج اور جو اپنے آپ کو اتنا پابند کر لیتے ہیں کہ شاید میری زندگی کا آخر رمضان المبارک یہی ہے۔ نقشہ پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کا اس بات کا یقین ہو جائے گا تو پھر غفلت سے ان دنوں کو نہیں گزارے گا، بلکہ سارے کا سارا دن اس طرح گزارے گا جیسا شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ اس نقشے کے مطابق ان اوقات کو بسر کرو۔ جیسا آج جمعۃ المبارک، کئی لوگوں کے ذہن میں اندر خیال آ جاتا ہے کہ یار آج ابھی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ابھی یہ تھوڑا سا کام باقی ہے، آج جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کل جو اگلے جمعے کو پڑھ لوں۔ ارے میرے بھائی تیرے پاس اتنی مہلت بھی ہے کہ اگلا جمعہ تو دیکھ سکے گا؟ امیدیں اتنی باندھی ہوئی ہم نے کہ آج جمعہ نہیں پڑھا تو اگلا جمعہ پڑھ لیں، اگلا جمعہ نہیں پڑھیں گے تو اس اگلا جمعہ پڑھ لیں، لیکن میرے بھائیوں اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اب غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جو وقت ہے اسی وقت جو نیکی کر لے وہی بہتر ہے۔ اب نہ جانے آج جمعہ پڑھا ہے اس کے اگلے جمعہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، کہ میرے صحابہ تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اس کا سایہ پھیلنے والا ہے، شعبان کی آخری دن۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان الشریف بالکل قریب آ پہنچ گیا ہے، ابھی اس کی رحمت کا سایہ اور اس کی رحمت کی چھتری پوری دنیا پہ تان دی جائے گی۔ وہ عظمت والا مہینہ ہے، پورے کے پورے مہینے پر نبی کریم رؤوف الرحیم نے ایک لفظ عظیم کا اطلاق فرمایا۔ یہ مہینہ، اس دن، اس کی راتیں، اس کی شامیں، اس کی فجر، اس کی ظہر، اس کی عصر، اس کی مغرب، اسی کی عشاء، پورے کا پورا مہینہ جو ہے خالق کائنات نے اس کو عظمت سے ہمکنار فرمایا ہے۔ مہینے کو عظمت والا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، یعنی جو اس کے اندر عبادت کرتا ہے وہ عظمت والا بن جاتا ہے۔
جو اس مہینے میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ عظمت والا بن جاتا ہے۔ جب وقت میں اتنی عظمت ہے تو طرف ظرف میں اتنی عظمت ہے، اس زمان میں اتنی عظمت ہے، تو اس وقت کے دن جو اللہ کی بندگی کرے گا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس بندے کو بھی عظمتوں کے ہمکنار کر دیا گیا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا شہر مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ مبارک کا معنی ہے برکت دیا گیا، اس کو یہ عظمت بھی دی گئی، اس کو برکت بھی دی گئی، اس کے اندر اس کو یہ عظمت بھی دی گئی، اس کو برکت بھی دی گئی، اس کے اندر خالق کی کائنات نے برکتیں رکھی ہیں۔ آگے ان کی برکت کا ذکر تفصیلاً آتا ہے کہ خالق کے کائنات نے اس کے کس قدر عظیم بتایا اور کس قدر خالق کے کائنات نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ تو نبی کریم نے یہ اجماعی تعارف کروانے کے بعد آگے اس مہینے کا جو بڑا کام ہے، اس غرض سے اس کی برکتیں رکھی ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوع، خالق کائنات نے اس مہینے کو عظمت والا بنایا ہے، برکتوں والا بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خصوصی قرب عطا فرماتا ہے۔ خالق کے کائنات کے اندر بندوں پر جو احسان ہے انہی کی وجہ سے اس مہینے کو برکت ملی ہے، انہی کی وجہ سے مہینہ مبارک بن گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے